علامہ محمد اقبال اردو ادب کے عہد آفرین اور مایہ ناز قلمکار ہیں۔ علامہ اقبال بچپن ہی سے بزلہ سنج اور شوخ طبیعت واقع ہوئے تھے۔ بچپن میں ایک روز انہیں اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، اقبال تم دیر سے آئے ہو؟ انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، جی ہاں، اقبال ہمیشہ دیر ہی سے آتا ہے۔ چودھری شہاب الدین بہت کالے تھے۔ ایک دن علامہ چودھری صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے۔ بتایا گیا کہ وہ غسل خانے میں ہیں۔ اقبال انتظار کرنے لگے۔ چودھری صاحب باہر آئے تو اقبال نے کہا، پہلے آپ ایک بات بتائیے، آپ صابن کون سا استعمال کرتے ہیں؟ چودھری صاحب نے کہا، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علامہ نے جواب دیا، نالی میں کالا پانی بہہ کے آ رہا ہے، بہت کارگر صابن معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ علامہ سے سوال کیا گیا، عقل کی انتہا کیا ہے؟ جواب دیا، حیرت۔ پھر سوال ہوا، عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا، عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، تو آپ نے یہ کیسے لکھ دیا؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ علامہ نے مسکرا کر جواب دیا، دوسرا مصرع بھی تو پڑھیے جس میں نے اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اخبار وطن کے ایڈیٹر مولوی انشاء اللہ خان علامہ کے ہاں اکثر حاضر ہوتے تھے۔ ان دنوں علامہ انارکلی بازار میں رہتے تھے اور وہیں طوائفیں آباد تھیں۔ میونسپل کمیٹی نے ان کے لیے دوسری جگہ تجویز کی، چنانچہ انہیں وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اس زمانے میں مولوی انشاءاللہ کئی مرتبہ علامہ سے ملنے گئے، لیکن ہر مرتبہ یہی ہوا کہ علامہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن گھر پر مل گئے۔ مولوی صاحب نے مزاحاً کہا، ڈاکٹر صاحب جب سے طوائفیں انارکلی سے اٹھوا دی گئی ہیں، آپ کا دل بھی یہاں نہیں لگتا۔ علامہ نے جواب دیا، مولوی صاحب کیا جائے، وہ بھی تو وطن کی بہنیں ہیں۔ ماہ رمضان میں ایک بار پروفیسر احمد خان، ڈاکٹر سعید اللہ اور پروفیسر عبد الواحد علامہ اقبال کے گھر پر حاضر ہوئے۔ کچھ دیر بعد مولانا عبد المجید سالک اور مولانا غلام رسول مہر بھی تشریف لے آئے۔ افطاری کے وقت علامہ نے گھنٹی بجا کر نوکر کو بلایا اور اس سے کہا، افطاری کے لیے سنگترے، کھجوریں، کچھ نمکین اور میٹھی چیزیں جو ہو سکے سب لے آؤ۔ سالک نے عرض کیا، افو، اتنا سامان منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ علامہ اقبال نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سب کچھ کہہ کے ذرا روب تو جما دیں، کچھ نہ کچھ تو لائے گا۔ سید وحید الدین کے ایک عزیز کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ لوگ کتوں کے ہمراہ علامہ سے ملنے چلے آئے۔ یہ لوگ تو اتر کے اندر جا بیٹھے اور کتے موٹر ہی میں رہے۔ اتنے میں علامہ کی ننھی بچی منیرہ بھاگتی ہوئی آئی اور باپ سے کہنے لگی، ابا موٹر میں کتے آئے ہیں۔ علامہ نے احباب کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ تو آدمی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے ایک مرتبہ اپنے اخبار منادی میں لکھا کہ میں ڈاکٹر اقبال کو عظیم شاعر نہیں سمجھتا۔ انہی دنوں ڈاکٹر اقبال کو گھٹنوں میں درد ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے انہیں اپنا روغن فاسفورس بھیجا، جس سے انہیں افاقہ ہو گیا۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو خط میں لکھا، مجھے آپ کے روغن سے افاقہ ہوا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے وہ خط اپنے اخبار منادی میں شائع کر دیا کہ اس تیل کے متعلق شاعر اعظم اقبال کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے منادی اخبار پڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے خواجہ صاحب کے روغن فاسفورس نے مجھے شاعر اعظم تو بنا دیا۔ علامہ اقبال اسلامی رواج کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مولانا اپنے ایک مقدمے میں مشورے کے لیے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ کو اس مقدمے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن مولانا پھر بھی کسی نہ کسی سلسلے میں مشورے کے لیے آ دھمکتے اور ساتھ ہی اقبال کو نصیحت بھی کرتے رہتے کہ آپ عالم دین ہیں اور شریعت کے حامی، لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے جو اسلامی شعار ہے۔ علامہ ان روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، مولانا آپ کی تلقین کا مجھ پر بہت اچھا اثر ہوا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کروں
یہ وجہ ہے کہ مسلمان کے منہ پر داڑھی نہ ہونا غلط ہے، لیکن اسلام کے مطابق بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی تو شریعت کے خلاف ہے۔ لائیے ہاتھ، میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے دیجئے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا، نہ علامہ اقبال کی داڑھی ہی بڑھی۔ خلافت تحریک کے زمانے میں مولانا محمد علی اقبال کے پاس آئے اور لعنت ملامت کرتے ہوئے بولے، ظالم، تم نے لوگوں کو گرما کر ان کی زندگی میں ہیجان برپا کر دیا ہے، خود کسی کام میں حصہ نہیں لیتے۔ اس پر اقبال نے جواب دیا، تم بالکل بے سمجھ ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں تو قوم کا قوال ہوں، اگر قوال خود وجد میں آ کر جھومنے لگے تو قوالی ہی ختم ہو جائے۔ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کے طلبہ جو نہایت بند سور کر نکلے تھے، بعض طلبہ نے تو لپسٹک تک استعمال کی ہوئی تھی، علامہ اقبال کے ہاں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، ڈاکٹر صاحب، یہ پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پردہ ترقی کے راستے میں حائل ہے۔ علامہ اقبال نے پہلے تو ان کی باتیں سنی اور پھر غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو چاہتے ہیں کہ عورتوں کو پردے سے نکالا جائے، اور میں اس فکر میں ہوں کہ لڑکوں کو پردے میں بٹھا دیا جائے۔